ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی کہانی لگے گی۔ مظلوم کی کہانی۔ روشن صبح۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں نور نگر کی ہے، جہاں ہر صبح کی روشنی زندگی کی امید اور خوشی کی علامت ہوتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے، مشکلات کا سامنا مل جل کر کرتے اور اپنی زندگی کو سادگی میں خوشحال بناتے تھے۔ تنہائی کا آغاز۔ گاؤں کے ایک عام خاندان میں ایک نوجوان لڑکی عائشہ رہتی تھی۔ عائشہ ایک خوبصورت، ذہین اور مہربان لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کا ایک سکونت بھرا سلسلہ تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ نیا چہرہ۔ ایک دن ایک نئی شخصیت گاؤں میں قدم رکھتی ہے، جس کا نام خالد ہے۔ خالد ایک تاجر ہے جو گاؤں کے لیے نئی تجارتی مواقع لانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ابتدا میں خالد کا استقبال شاندار ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خالد کی اصلیت اور عزائم سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ ظالم کی سازش۔ خالد دراصل ایک طاقتور خاندان کا فرد ہے جو گاؤں کی زمینوں اور وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ گاؤں کے بزرگوں، معززین اور لوگوں کی فلاحی منصوبوں کو مخالفت کرتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے گاؤں کی محبت اور اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ عائشہ کی قربانی۔ خالد اپنی سازشوں میں کامیاب ہونے کے لیے عائشہ کی زندگی میں دخل اندازی کرتا ہے۔ وہ عائشہ کے والد کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے چالاکی سے منصوبے بناتا ہے اور دھوکہ دہی کے ذریعے عائشہ کے والد کی مالی طور پر دیوالیہ کر دیتا ہے۔ عائشہ کی جدوجہد۔ عائشہ اپنے والد کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ وہ خالد کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن خالد کی طاقتور پوزیشن اور سیاسی تعلقات کی وجہ سے اس کی کوششیں ناکام رہتی ہیں۔ ظلم کی انتہا۔ خالد کی سازشوں کے نتیجے میں عائشہ کے والد کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور عائشہ کی زندگی میں مشکلات کا ایک طویل دور شروع ہوتا ہے۔ خالد عائشہ اور اس کے خاندان کو سماجی اور مالی طور پر تنہائی کا شکار کرتا ہے۔ عائشہ کا عزم۔ عائشہ کے ظلم کے باوجود نہ صرف اپنے والد کی رہائی کی کوشش کرتی ہے، بلکہ گاؤں کے لوگوں کو خالد کی سچی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے بھی انتھک محنت کرتی ہے۔ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، ان کے ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کرتی ہے۔ عوامی تحریک۔ عائشہ کی قیادت میں گاؤں کے لوگ خالد کی سازشوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ تحریک ایک عوامی جدوجہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں ہر شخص انصاف اور آزادی کے لیے لڑتا ہے۔ انصاف کی جنگ۔ عائشہ اور اس کے ساتھی عدالت میں خالد کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ ایک طویل اور کٹھن جنگ بنتی ہے، جہاں عائشہ کو اپنے اور اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ظالم کی شکست۔ عدالت میں عائشہ کی سچائی اور عوام کی حمایت کی وجہ سے خالد کی سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ خالد کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے اور گاؤں میں انصاف کی جیت ہوتی ہے۔ گاؤں کی بحالی۔ خالد کی شکست کے بعد عائشہ اور گاؤں کے لوگ مل کر گاؤں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں۔ وہ نئے عزم اور امید کے ساتھ گاؤں کی ترقی کی سمت میں کام کرتے ہیں۔ نئے سرے سے آغاز۔ کہانی کے اختتام پر عائشہ کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، گاؤں میں امن سکون واپس آتا ہے اور عائشہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے، جہاں خوشی اور امن کا دور ہوتا ہے۔ گمشدہ روشنی کی واپسی۔ کہانی کا اختتام گاؤں کی بحالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عائشہ کی زندگی میں ایک نئی روشنی آتی ہے اور گاؤں کے لوگ ایک بار پھر محبت اور اتحاد کے پیغام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ خلاصہ۔ گمشدہ روشنی ایک طویل کہانی ہے جو ظلم، قربانی اور انصاف کی جدوجہد کی ایک دلکش تصویر پیش کرتی ہے۔ عائشہ کی کہانی نہ صرف ظلم کی داستان ہے، بلکہ ایک مظلوم کی حوصلہ، عزم اور قربانی کی بھی مثال ہے، جو آخرکار حق اور انصاف کو فتح کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کہانی گہرے جذبات، تفصیلی کردار اور سچے حالات کے ذریعے ایک لمبی اور متاثر کن داستان فراہم کرتی ہے، جو قارئین کو ظلم کے خلاف لڑنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لازمی سے لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا تو آپ کو بہت شکریہ۔